الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين زندگی ہے کشمکش اور موت ہے کامل سکوت کہ شہر میں ہے شور و غوغا اور مقبرہ خاموش ہے کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم پر اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا حضرات محترم سب تو پہلے تو میں معذرت خواہاں کہ رستے دے اندر انتہائی دھند ہے تو بکھر تک اس کے بعد کچھ سورج نکلے اور میں تقریباً 2.5 گھنٹے تو سفری چھامی تو نہ صرف 10 منٹ وقت گھنسا محسوس نہ فرمے سو اور میری معذرت کو قبول کرے سوچا بھئی اجاز صاحب دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسوں سارے حضرات میں ای مقام تے جمع ہوئی ہے نال نال انہاں اجتماعات دا مقصد یہ ہوں دے کہ چونکہ موت فوت دے موقع دے اتے ہر بندے دا دل نرم ہو دے کچھ واضح و نصیحت دے الفاظ ذکر کر دیتے ونجن تاکہ جڑے نرم دل ہن او مڑ ونجن اللہ تے اودی رسول دی یاد دی طرف اصل لوگ موت کو ڈرتے ہیں
حالانکہ سکو یقین کامل ہے کہ موت کو لو بچ نہیں سکتے، لیکن خوف اس قدر طاری ہو دے موت دا، صبح گرم بستر چھتے ہونے ہیں، ڈاکٹر آکھیا ہی بھی واک کرنی ہے، بڑے لوگ بوڑھے لوگ واک دے ودن ٹورے ودن صحت ٹھیک تھی وے متن مر بنوں، ڈاکٹر آکھے شوگر ہے چینی نہیں کھاونی، کیونکہ جناب یرقانے تھندہ نہیں کھاونا، ڈاکٹر دا ہر آکھیا من کے کیوں متا موت کو لو بچ بنوں، لیکن اس دے باوجود بھی موت کو لو بچ بولو نہیں سکتے، کوشش کریں دے ہیں نہیں بچ سکتے، جہنم کو لو بچ سکتے ہیں، جہنم کو لو بچ سکتے ہیں کوشش کر کے کہ اللہ تے اندی یا عرض رسول دی یاد دے اندر مشغول تھی ونجوں، اللہ تے اندے نبی دے احکامات دی تعمیل چاہ ونجوں، جہنم کو لو بچ ویسوں، لیکن بچن دی کوشش نہیں کریں دے، ڈردے بھی نہیں جہنم کو لو، پتہ ہے حرام کھاسوں جہنم ویسوں، نماز میں پڑھسوں جہنم ویسوں، میں دی دھی بھیر دی عزت دو تکیسوں جہنم ویسوں، میں دا مال ہڑپ کریسوں جہنم ویسوں، میں کو گال بندہ کٹھیسوں جہنم ویسوں، گھٹ تلیسوں گھٹ نہ پیسوں جہنم ویسوں، پتہ ہونے دے باوجود بھی جہنم کو نہیں ڈرتے، ڈرتے بولو نہیں ڈرتے، موت کو ڈرتے ہیں حالانکہ اندھے کو بچ نہیں سکتے، جہنم کو نہیں ڈرتے حالانکہ اندھے کو بچ سکتے ہیں، کوشش نال اعمال صالحہ دے نال چنگے کمباں دے نال نیک کمباں دے نال کہ میں نال یہ اخلاق نال پیش آ ونجوں، محبت نال پیش آ ونجوں، ہمسائے دا حق نہ کھاؤں، اندھے کو اندھی دکھ تکلیف دے بارے پوچھ گھنوں، کہ نہیں پوچھ علاوہ سے نہیں پوچھا، حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے دے اتنے حقوق نسل کہ صحابہ آدم سا کو شک پہ گئے کہ جناب ساری وراثت دے اندر بھی حصہ دار نہ بنونجے، سارے مال دا وارث نہ بنونجے، اتنے حقوق میرے آقا بیان فرمائیں، لیکن سکو جو وس لگ دے جو وس لگ دے بیدہ بننا بھنن دی کوشش کریں دے، بیدہ مال غصب کرن دی کوشش کریں دے، میرے دوستو میری بزرگو یہ زندگی چند روزہ چند نفارہ دی، پتہ نہیں ہے کس وقت تو حالی تو میری روح پرواز کرونجے، اللہ نے قرآن دے اندر فرمائے نحن قدرنا بینکم الموت، اے لوگوں میں تیرے واسطے موت کو مقدر کر چھوڑے مقرر کر چھوڑے، ہدیت رائے چیزاں لکھ چھوڑیاں کہ موت دا وقت لکھا گئے، موت دی وجہ لکھی گئی، موت دی جگہ او بھی لکھی گئی، یعنی کہ وقت موت آونی اللہ دے ہاں مقدر ہے، کہی جھات موت آونی اللہ دے ہاں مقدر ہے، تے کہی وجہ کو موت آونی اے مقدر ہے، نہیں ہل سکتی دائیں بائیں، نہیں سجے کھبے ہو سکتی، لیکن اسا انتظار دے اندر نہیں ہے کہ جناب حالت بچپن آئے، حالت جوانی ہے، حالی بڑا ٹائم پائے، حالی بڑا وقت پائے، میرے دوستو میری بزرگوں وقت دی دور اللہ نے اپنے حد دے اندر رکھی ہے، تو قرآن دے اندر اعلان کیتے کہ حتی
اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون کہ جس وقت مقررہ گھڑی آسی مقدرہ گھڑی آسی او نہ بچپنے کو دیکھ سی او نہ جوانی کو دیکھ سی او نہ شباب کو دیکھ سی او نہ بڑھاپے کو دیکھ سی بلکہ او مقررہ ٹائم مقررہ وقت مقدرہ وقت جگہ اللہ نے جو تعین کی دیئے وہ شہد نال مالک نے موت کو مسلط کرنے باقی رہی بکچر دی بات اگر کائنات تے کوئی ذات بچے آ تو وہ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات انہیں کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا چاہو تو میری ملاقات پسند کرو چاہو تو اس دنیا دے اتے رہو میرے آقا نے اسرائیل کو فرمایا اسرائیل اگر دنیا تیرا تے کتنا عرصہ 1000 سال 2000 5000 سال فرمایا وقتو دے بعد بھی موت میرے آقا نے فرمایا اسرائیل بہون جبریل کو سڈو جبریل آ گئے جبریل اگے 23 سال تو ہمیشہ اللہ دا پیغام میرے تک گھننا دا ہوئے اج میرا پیغام میرے خدا کو لے جا آقا کیا فرمانے ہو سید نے فرمایا اے اسرائیل اللہ دے حضور عرض کرنے اللہ پاکا میں اپنا فیصلہ تے بعد دے اندر عرض کرے سو کہ دنیا تیرا نہ یا تیری ملاقات پہلے میری اے تسلی کراؤ میری دنیا تو برقع وٹاؤن دے بعد میری امت نال کیسا معاملہ فرمے سو جناب جبریل اللہ دے حضور عرض کرے دن اللہ پاک تیرے محبوب دے کول اسرائیل گیا بیٹھے ہونے تیرا پیغام بھی دیتے کہ تیرے کا کوئی اختیار ہے چاہو دنیا تیرا ہو چاہو میری ملاقات فرمایا اللہ سیاں میرے آقا نے عرض کی تے میں کوئی نساؤ میری دنیا تو برقع وٹاؤن دے بعد میری امت نال کیا معاملہ فرمے سو اللہ پاک نے فرمایا جبریل میرے حبیب کو آکھو لا یخزی کا کلا اللہ فرمیدن میں تو کو رسوا نہ کرے سو امت دے معاملے دے اندر رسوا نہ کرے سو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فرمایا میں تو حکومت دے معاملے دے اندر اتنا کچھ عطا کرے سا یعطی کا ماضی تے مضارع دا صیغہ مستقبل دا معنی اتنا دیدارا سا فترضا جب تک تسا راضی نہ تھی سو میں اللہ اپنی عطا کو بند نہ کرے سا تو میرے دوستوں میرے بزرگوں ہی امید دیتے اساں چلتے پہ ہیں کہ میرے آقا سفارش فرمیسن صحیح شفاعت فرمیسن صحیح نے فرمایا میں کو اللہ اختیار دیسی اللہ فرمیسی اے میرے محبوب جو آنکھو جہنمی چومے بندے کڑ دیواں فرمایا اللہ پاک تساں آپ جو چاہو فرمایا حضور فرمیدن کہ میں جب اللہ کو یہ عرض کرے سا اللہ پاک اپنی قدرت والی بک دے نال جہنمی چو میری امت دے بندے کڑھے سی سبحان اللہ میں وقت عرض کرے سا اللہ بئی بک بھرے سی میں وقت عرض کرے سا اللہ بئی بک او چاہ کے جہنمی چو کڑھے سی حضرت عمر رضی اللہ حضرت ابوبکر صدیق آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت خاموش تھی ویسو صحیح نے فرمایا ہاں حضرت ابوبکر کا آکھن لگے آقا ایک واری بیائی فرما دیو ہاں حضرت عمر نے آکھیا ابوبکر وہ اللہ دی بک ہو سی کوئی تیری میری بک تا نہ ہو سی
کہ اللہ ساری کائنات کو لو وڈا ہے، سارے جہانہ کو لو وڈا ہے، جتنے اون دے جہان انہاں ساریاں کو لو وڈا ہے، تے وقت اون دی بک بھی اتنی وڈی ہے، اون دے کو لو وڈی ہو سی، او 3 بکاں دا میں آکساں ہو سکدے اون دے اندر ساری کائنات سما ونجے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں یہ ایک کو جملہ عرض کیتے ہیں کہ جہنم کو بچ سکتے ہیں لیکن اندے کو ڈرتے نہیں، موت کو نہیں بچ سکتے لیکن اندے کو ڈرتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جڑی شے کو بچ سکے۔ سب کو پتہ ہے رستے تے نانگ اژدہا بیٹھے، بچن دی کوشش کریں دے نہ کریں، بیا راہ گھن ویندے ہیں، بیا رستہ گھن ویندے ہیں۔ سب کو پتہ ہے سامنے گڑھائے، اسا بچن دی کوشش کریں دے ہیں۔ سب کو پتہ ہے سامنے اگ جلدی پئی ہے، اسا بچن دی کوشش کریں دے ہیں۔ تے جہنم دی اگ کو تو اللہ معاف فرما۔ تو دوستو میرے بزرگوں، یہ اللہ نے جو وقت دیتے، ٹائم دیتے، زندگی دیتی ہے، لیبلوکم ایوکم احسن عملا، یہ آزمائش دی زندگی ہے، امتحان دی زندگی ہے۔ اللہ پاک فرمیندے میں دیکھنا چاہنا کہ تہاڈے وچوں کون بندہ زیادہ چنگے عمل کرے۔ یہ آخرت کوئی ایسی شے نہیں جڑی آسمانت ہے، آخرت ہی دنیا دے اندر بننی ہے۔ جو اتھاں وہیسو اوندا پھل چیسو۔ اللہ نے یہ دنیا آخرت دے واسطے بنائی ہے کہ چنگے کم کرے سو، اچھے اعمال کرے سو، اوندا بدلہ اچھا دے سا، خاتمہ ایمان تے ہو سی، کیونکہ یعتبر بالخواتین، میرے آقا نے فرمایا اعتبار خاتمے دا ہے۔ دنیا دے اتے اچھے عمل کریندا رہے بندہ، کریندا رہے لیکن آخر ویلے کوئی ہوں دے کنے ایسا کم تھیے جے دے نال رب ناراض تھی وے دے، خاتمہ اچھا نہیں تھیندا۔ دنیا تے برے کم کریندا رہے لیکن آخرت ویلے کوئی ایسا چنگا عمل کریں دے کہ اللہ پاک کلمہ نصیب فرما دینا۔ اور جے کو کلمہ نصیب تھی گئے، میرے آقا فرمائے من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قد دخل الجنہ، جے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ گئے آخر ٹائم او سیدھا جنت ہی داخل ہو سی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بھئی ایک گل بھائی ملک اختر حسین صاحب نے کی تھی کہ لین دین دیوارے دے اندر دوستو اللہ دے جڑے اپنے حقوق ہیں مالک او سارے چاہے تا معاف کرنے سی، چاہے تا معاف کرنے سی، لیکن جڑا بندے دا حق ہے اللہ فرمے دے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے سی میں معاف نہ کرے سا۔ بس کئی پڑھے لکھے لوگ آدھن اللہ کو جلے معاف کرنا دا اختیار ہے تو بس مول صاحب کیویں نہ کرے سی، وہ بھی سارے چنگے اعمال کو جلے رب راضی تھی سی نہ پیچھے وہ ایویں معاف کرے سی، اُدھی ایک معافی دی صورت بنے سی اللہ پاک کہ مثلا ایک جنت دے اندر بہت بڑا محل رب دکھا دے سی ای بندے کو، دیکھ کیسا محل ہے، اکسی اللہ پاک بہت بہترین ہے۔ اللہ پاک فرمیسن اچھا تو چاہندے یہ تیرا ہو ونجے، اللہ سیاں وقت تیری بڑی مہربانی ہے۔ اللہ فرمیدے اچھا تیرا میں تاں کرے ساں جو او بندہ جڑا ہے نا وہ کو پیارا لگدا ہا لیکن تیرا حق دیونا ہا سی، تو ان کو معاف کر چا او دے بدلے میں تے کو ایک محل عطا کرے سا۔ یعنی معاف کرنا چاہے بے شک وہ کرے سی، لیکن وہ صورت دے اندر جلے رب سالے ہوتے راضی ہو سی۔ اگر سالے ہوتے ہی راضی نہ ہو سی تو بات معاملہ اوکھا تھی سی۔ تو بھائی اعجاز صاحب دے بارے انہوں نے فرمائے کہ اگر انہوں نے کہہ دا حق دیونا ہوئے کوئی پیسہ پا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ دیونے، کوئی مال دیونے، کوئی جانور دیونے، بلکہ حق تو مرادے ہے کہ کہنا انہوں نے اگر زیادتی کی تھی ہے، کہیں کو ناجائز ماریا ہے، کہیں کو ناجائز گال کڈھی ہے، اسا گال بندے کو کچھ نہ سمجھ دے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سباب المسلم فسوق، مومن مسلمان کو گال بندہ کڈھنے والا یہ فاسق تے فاجر تھی ویندے، یہ اتنا والا گناہ ہے۔ تو ایسی بھی کوئی زیادتی ہوئے تو وہ دن بھی اسا معاف، انہوں نے بھائی فیاض حسین صاحب وہ موجود ہیں، انہوں نے آکھے ساری طرفوں عرض کرے سو معاف کر دے سن تاں بھی بہتر ہے، جے معاف نہ کریں جیڑا بندہ حق منگنا چاہے تو وہ حق اسا دیون واسطے تیار ہے۔ تو بھائی ہن انشاءاللہ دعا کرنے ہیں۔
میرے نال میرا ایک فقیر جی انات خان ہے تو مصرے یہ تو اپنات میں سنے دے اگر ناراض نہ تھی تو چھوڑ کے چاہو تو یہ بھی خدمت بھی کرائے